اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں۔ بڑی امیزنگ حدیث ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے، اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ جو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ لسننگ پاور دیکھیے، ناٹ اونلی دا ہیومن بینگز، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں۔ اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے۔ جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو جنت مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یعنی نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں۔ جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے۔ ساری برکتیں ایک طرف۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی رسپیکٹ ہو، جس سے بڑی محبت ہو، اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیر و مرشد ہوں گے، ماشاءاللہ بیٹھے لوگ، آپ کو کوئی آ کر کہیں کہ آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنا اچھا لگے گا۔ جس استاد سے بڑی محبت ہو، جس پرسنالٹی سے بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے یار آپ کا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، آپ کہیں گے یار واقعی میرا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، سچ بتاؤ، اچھا بتاؤ تو اسی کیا بات ہوئی، مجھے بتانا ذرا۔ اچھا لگتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس، جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو 1 بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے لوگوں کے پاس، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ ہو سکے تو روزانہ سینکڑوں بار، آسان ہے درود پاک پڑھنا، ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ 100 بار پڑھیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے
کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا کہ جس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی۔ جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ آج شب عاشور ہے، ہم بڑی زبردست لائٹوں میں سکون سے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے، شاید لنگر بھی کھائیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ تصور کیجئے تقریباً 1380 سال پہلے کربلا کے تپتے ریگستان پر بھی یہ رات آئی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا، اور اس رات سے پہلے کا سینیریو کیا تھا، کس طرح یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا اور کس تکلیف میں وہ رات گزاری تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج میری اور آپ کی فیملی ساتھ ہو اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار مجھ پر آ جائے غم نہیں ہے، بچوں پر، فیملی پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کو ٹیک کیئر کریں، مگر وہ بھی تو ایک فیملی تھی نا، اور وہ فیملی کتنی اعلیٰ، عرفہ اور کس مرتبے والی فیملی تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، تب تک اس ظلم کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا، تب تک اس واقعے کی جو شدت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر،
نواسۂ رسول امام حسن اور امام حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ آقا فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، میرے یہ دونوں بیٹے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی کہہ دینا ہی بہت تھا، ہیں جس کو جنتی کہا گیا، نبی پاک کی زبان سے جس کے لیے جنتی نکلا وہ بڑی بات ہے۔ صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، امام حسین کے بارے میں آتا ہے، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ نبی پاک کے امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے، بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا، اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو، سوار کو، ٹھیک ہے۔ دوش کہتے کاندھوں کو، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑے پیار سے کہا، حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک نے بڑی محبت سے فرمایا، یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ دا لو، لک ایٹ انٹریکشن کیسا تھا، پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی۔ امام حسین کی سٹارٹنگ سنو، آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ایک اور بڑی یونیک بات شاید آپ کو پہلے نہ سنی ہو، امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ ان کا جو دوسری زبان میں لفظ جو نام بنتا ہے وہ شبیر اور شبر بنتا ہے، مگر یہ جو نام تھے نا حسن اور حسین، آج ایک بڑا یونیک معاملہ چل رہا ہے، چلے لگے ہاتھ تو اس پر بھی کچھ بات کر لیں کہ لوگوں میں کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ یار بچے کا نام جب بھی رکھیں نا تو ایسا رکھیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ اب یہ یونیکنیس کے چکر میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جناب کبھی غیر مسلموں والے نام رکھ لیتے ہیں، کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، اور کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا معنی بڑا ہی خراب بنتا ہے، لیکن بس الگ سے ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں الگ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ہمارے بچوں کے نام ہو تاکہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہونا۔ امام غزالی تصوف کے امام ہیں، علماء بیٹھے کبھی بیٹھ کے پوچھئے گا ان کا نام کیا تھا، ان کے والد ان کے دادا کا کیا نام تھا۔ سنو، امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، آپ کا نام لکھا اس طرح جاتا ہے محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ ہم کہتے نہیں جناب یہ نام تو خاندان میں ایک ہو گیا، اب دوسرا نہیں چاہیے، ہیں ایسا نہیں کیا کریں۔ برکتوں کے لیے نبی بیٹا جب بھی پیدا ہو، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے، نام رکھتے ہیں محمد۔ اب پکارنے کے لیے کسی صحابی رسول، کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ تو بہرحال لیکن یہ نام کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حسن اور حسین روایتوں میں ملتا ہے یہ نام جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے، اور ان شہزادوں کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی اور کے نہیں تھے، گویا یہ مخفی رکھے گئے تھے۔ جب ان کے نام رکھے گئے تو اس کے بعد یہ نام پھر اب ان کی چاہت میں دنیا بھر کے لوگ رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سٹارٹنگ دیکھیں۔ ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ کان میں اذان دے دے اور ان کے زبان سے لگ کر کوئی خوراک، کوئی گٹی جو ہے وہ بچے کو کھلائی جائے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر کسی کی گئی ہے تو وہ رسول پاک کی آواز گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے سنایا کیا آپ نے نواسے کو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو، حبیب خدا کی آواز ہے اور حبیب خدا اللہ کا نام سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اذان دی ہے امام حسین کے کانوں میں، اور پھر جو سب سے پہلی خوراک امام حسین کے منہ میں گئی ہے، گٹنی، نبی پاک کو کھجور چبا کر بھی دے دیتے۔ اللہ اکبر، براہ راست ڈائریکٹ
نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ہے۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے، جو زخموں پر لگے تو زخم اچھا کر دے، لعاب دہن پر بات کریں تو گھنٹوں درکار ہیں۔ پہلی زندگی کی خوراک امام حسین کے شکم اقدس میں جا رہی ہے تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ ارے جس برخوردار کی، جس بچے کی ابتدا یہ ہے، اس کی پرورش کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کریں۔ سنو سنو، ایک بار میرے آقا کی ایک گود میں حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے موجود ہیں، دوسری گود میں امام حسین ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ سنو، چوائس دی گئی نبی پاک کو۔ آقا کے قلب اقدس پر خیال گزرا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے رنج ہوگا، لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی رنج ہوگا، فاطمہ بھی تکلیف میں آئیں گی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم کی قربانی پسند کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک کے اپنے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب امام حسین کو دیکھتے تو فرماتے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ کمال دیکھیں، یہ وہ تھے۔ اب آپ کو اس واقعے کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات، امام حسین کی شہادت کی خبر جبریل امین نے نبی پاک کو دے دی تھی کہ حضور انہیں جوانی میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ مولا علی کو معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو معلوم تھا، مگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، یہ پریشانی حسین پر نہ آئے۔ یا اللہ یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو نہ دیکھیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے دعا نہیں کی۔ Each and everybody is ready for that particular exam۔ اس امتحان کے لیے سارا گھرانہ تیار تھا۔ کیا میسج ملتا ہے؟ علماء برسوں سے ہمیں کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آج میں بھی آپ کو چاہوں تو پورا واقعہ کربلا سناؤں، جس کے لیے 2-3 گھنٹے کم از کم ملنے چاہیے، مگر ہم سب نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہے۔ میں آج آپ کے پاس جو آیا ہوں، کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے، سیکھا کیا، تبدیلی کیا آئی۔ پہلا سبق لیجئے، امتحان کا معلوم تھا مگر تیاری تھی امتحان میں پیش ہونے کی۔ پیچھے نہ ہٹے، شکوے نہ کیے، شکایات نہ کی، کمپلین نہ کی، بلکہ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتے رہے۔ کسی ایک اہل بیت کے فرد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، اے اللہ نبی پاک تو ہمیں یہ کہا کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ کہا۔ اور آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن، تھوڑا سا جاب میں پرابلم، تھوڑا ڈاکیومنٹس کا مسئلہ، تھوڑا فیملی ایشو ہے، تھوڑی طبیعت خراب، کیا کرتے ہیں؟ صبر یا شکوہ، کمپلین۔ کبھی کبھی تو ہم کسی سے بات کریں نا، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا یار۔ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے شکووں کی، ارے جناب کیا بتائیں، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، گھر میں بھی بڑے مسائل ہیں، پریشان ہی پریشان ہوں۔ بندہ کہ یار اللہ نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی، کوئی زبان پر شکر نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ پہلا میسج تو کربلا کا یہ لے کے جاؤ نا کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل آئے گی، مجھے بتاؤ نا دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے آپ کو رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں، کبھی کبھی مشکل آتی ہے، بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو، انشاءاللہ تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ہے۔ شکوہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے۔